ہیلو ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا استغفار کے وظیفے کا کرشمہ۔ عجیب عالم بے بسی کا تھا، نہ کوئی بات سننے والا تھا نہ کوئی سمجھنے والا۔ ڈبل کرایہ ادا کیا اور مطلوبہ ایئرپورٹ آئے، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا، جہاز جا چکا تھا۔ ہم روتے کانپتے واپس انہی کے گھر آئے۔ ویزا ٹائم ختم ہونے کے بعد وہاں رہنا قانوناً جرم تھا۔ انسانی زندگی تخلیق و شعری حالات و واقعات اور جذبات و احساسات پر بنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بہت سی یادداشتیں محفوظ ہوتی ہیں، لیکن انہیں سپرد قلم کرنے کا خیال دور دور تک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جذبوں کی گرفت اسے اظہار کو اکساتی ہے اور وہ قلم پکڑنے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ بار بار یاد آتا ہے۔ عمر کی سعادت کے بعد 18 مئی کو ہماری واپسی تھی۔ 19 مئی ویزا کی آخری تاریخ تھی۔ جدہ میں ہماری قریبی عزیز تھے۔ ان کے اصرار پر 17 مئی کی شام ان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنا تھا۔ ایئرپورٹ سے ایک شخص نے تمام معلومات، فلائٹ ٹائم اور کس ایئرپورٹ پر جانا تھا آگاہ کیا۔ ہم خوشی خوشی ایئرپورٹ پہنچے، لیکن شومی تقدیر یہ وہ ایئرپورٹ نہ تھا۔ ناشناسا لوگ ادھر ادھر دکھائی دیے۔ عجیب عالم بے بسی کا تھا، نہ کوئی بات سننے والا تھا نہ سمجھنے والا۔ بہت کوشش کی، لیکن ہمیں ٹکٹ 3 دن بعد ملنے تھے۔ وہ رات کانٹوں پر گزری۔ ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی اٹھتے بیٹھتے اختر شماری کرتے توبہ استغفار پڑھتے رہے۔ صبح 4 بجے میرا بیٹا اپنے پاپا کے ہمراہ ایئرپورٹ گیا کہ شاید کوئی واقف مہربان ہو اور کام بن جائے۔ معلوم ہوا کہ پاکستان فلائٹ جا رہی ہے۔ اگر کوئی مسافر غیر حاضر ہوئے تو ہمارے لیے چانس ہے۔ 7 بجے فلائٹ تھی۔ 6 بجے ہمیں اطلاع ہوئی۔ 1 گھنٹے کے قلیل وقت تھا۔ ذہنی دباؤ الگ۔ بھاگم بھاگ ایئرپورٹ پہنچے۔ بورڈنگ تو ہو گئی۔ مختلف ممالک کے لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ رش میں آگے جانا بے حد محال تھا۔ اس فلائٹ کے مسافر ایئر بس کی طرف جا رہے تھے۔ صرف 6 مسافر ویٹنگ روم میں باقی تھے، جنہوں نے اس فلائٹ میں پاکستان آنا تھا۔ قطار میں کھڑے ہمارا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ کمپیوٹر سسٹم جام ہو گیا ہے۔ ہم بھی اندر جا چکے تھے، جہاں کاغذات اسٹیمپ ہونا تھے۔ آدھا گھنٹے کی کوشش کے بعد سسٹم بحال ہوا اور شان و خداوندی دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے کاغذات کلیئر ہوئے اور جو مسافر پہلے سے موجود تھے وہ بعد میں فارغ ہوئے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے اور کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ ہماری گستاخیوں اور حکم عدلیوں پر بھی وہ قادر متعلق مشکل گھڑی میں کام آتا ہے۔ غیبی امداد کرتا ہے۔ بے عمل اور بے صف لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمارا چینل اردو میڈیا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔